ماں باپ کی فرائض اور ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی پرورش میں بھی برابری قائم رکھے، مساوات رکھے، اس نے سلوک میں بھی بیٹے اور بیٹی کے درمیان مساوات رکھے، اظہار محبت میں بھی بیٹے اور بیٹی کے درمیان فرق نہ آنے دے، اور ان پر خرچ کرنے میں بھی فرق نہ آنے دے، مساوات رکھے، اور ان کو گفٹ کرنے، شریعت کی زبان میں ہبہ کہتے ہیں، کوئی مفت چیز دوسرے کو دے دی جائے، ہبہ کرنے میں اور ان کو گفٹ کرنے میں بھی اولاد کو ایک جیسا دے، بلکہ بیٹے اور بیٹی کو ایک جیسا سلوک کرے۔ اس میں بے شمار حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث پاک، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ آیا، انہوں نے آ کے، ایک وفد آیا، انہوں نے آ کے پوچھا کہ آپ لوگ بچوں کو چومتے ہیں؟ یہ میرے سامنے حدیث ہے، کیونکہ میں نے آج سارا مضمون مکمل کرنا ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ انہوں نے آ کے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چومتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں چومتے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی اسی پر رحم کرے گا جو لوگوں پر رحم کرے گا۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام حسن بچے تھے، امام حسن کو چوم رہے ہیں، تو حیران ہوا۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان کو نہیں چوما، آپ کے 2 ہیں حسن حسین، آپ ان کو چوم رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا پیارا جملہ تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تجھ سے اللہ نے رحم لے لیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تیرے دل میں اگر بچہ دیکھ کر اور پھول دیکھ کر جس کے دل میں پیار نہیں آتا، گویا اس کے دل میں اللہ نے رحم ڈالے ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں بچہ دیکھ کر اگر تمہیں پیار نہیں آ رہا تو اللہ نے تمہیں یہ شرف نہیں دیا، اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں ڈالا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جس میں دل میں مومن کے لیے رحم ہوتا ہے۔ تو بچوں کو دیکھنا، ان کو پیار کرنا، ان کو چومنا، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور والدین کی ذمہ داری ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، 2 بیٹے ہوں یا 4 بیٹے یا 6 بیٹیاں، سب کے اندر ایک جیسا پیار بانٹے، ایک جیسا۔ اس کی مثال دوں، سرکار تشریف فرما تھے، صحابی بیٹھے تھے، صحابی کا بچہ آیا، بیٹا، انہوں نے کہا آؤ بیٹا، بیٹے کا بوسہ لیا، ادھر گود میں بٹھا لیا، باتیں ہو رہی تھی، مجلس جاری رہی، انہی صحابی کی بیٹی آ گئی، انہوں نے بیٹی کو لیا، بوسہ نہیں لیا، اور اپنے ساتھ نیچے زمین پہ ان کو بٹھا لیا، اپنے ساتھ ہی بیٹی کو بٹھا لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام، تو نے دونوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کیا؟ گویا چومنے میں بھی انصاف کرنا ہے، چومنے میں بھی تو نے انصاف کرنا ہے۔ بیٹے کو چوم کے گود میں بٹھایا، بیٹی کو چوما بھی نہیں اور گود بھی نہیں دی، تو دونوں کے پیار میں فرق آیا۔ کہا تمہیں کس نے کہا کہ دونوں میں فرق کرو؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اولاد کے درمیان مساوات رکھی جائے، پیار میں بھی، حسن سلوک میں بھی، اظہار محبت میں بھی۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گفٹ کیا جائے اولاد کو، تو اس میں بھی فرمایا اگر گفٹ کرنا ہے، ہبہ کرنا ہے، تو ساری اولاد کو ایک جیسا دو یا کسی کو بھی نہ دو۔ یہ مشہور حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت نعمان بن بشیر، انہیں ان کے والد صاحب نے گفٹ کیا ایک غلام، تو وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، تو سرکار کو جا کے ساری بات بتائی، تو آقا علیہ السلام نے عرض کیا کہ سرکار میں نے اپنے بیٹے کو بیوی کے کہنے پر یہ گفٹ کیا ہے، ہبہ کیا ہے، غلام اس کو دیا ہے۔
تو وہ بیوی کہتی ہے حضور علیہ السلام کو تم گواہ بناؤ. تو میں آپ کی خدمت میں آ گیا, آپ گواہ بن جائیں کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو فلاں غلام دے دیا. کیونکہ ان کی پہلے بھی شادی تھے, اس میں سے بھی ان کی اولاد تھی, یہ دوسری بیوی تھی اور یہ چاہتی تھی کہ جو میرا بیٹا ہے ان کو کوئی نہ کوئی گفٹ دے دیا جائے. یہ بڑے عرصے تک کہتی رہیں, پھر صحابی ایک دن انہوں نے دے دیا گفٹ. وہ کہتی ہیں ایسے نہیں, سرکار کو گواہ بناؤ. تو اب سرکار کی خدمت میں آ گئے, سرکار کو ساری بات بتائی. یہ بڑا لمبا مضمون ہے, اس ایک حدیث پاک کی اتنے طرق اور روایات ہیں کہ پورا گھنٹے 2 گھنٹے کا خطاب اس پر ہو سکتا ہے, مگر اس کا خلاصہ دے رہا ہوں آپ کو. سرکار کی خدمت میں آئے, سرکار نے پہلی بات یہ پوچھی. سرکار فرماتے ہیں تیری کوئی اور اولاد بھی ہے؟ تم چاہتے ہو میں گواہ بن جاؤں کہ تو نے اپنا فلاں غلام فلاں بیٹے کو دے دیا تاکہ کل کلاں کو تمہارے ساتھ کچھ ہو جائے تو اللہ کے نبی گواہ ہوں. کیا تیری اور اولاد بھی ہے؟ صحابی کہتے ہیں سرکار اور اولاد بھی ہے. دوسرا سوال, کیا جو گفٹ اس بچے کو دے رہے ہو دوسری اولاد میں بھی اسی طرح کا گفٹ کیا ہے, باقی اولاد کو بھی اسی طرح ہبا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں سرکار, اور تو کسی کو نہیں کیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے آگے روایت کے بے شمار جملے ہیں, اور ایک جملہ سرکار نے فرمایا مجھے پھر ظلم پر گواہ بنا رہے ہو. ایک روایت میں ایک بیٹے کو دے رہے ہو دوسرے بیٹے کو نہیں دے رہے, مجھے ظلم پر گواہ بنا رہے ہو. فرمایا جاؤ اور یہ جا کے جو غلام ہے جو گفٹ ہے یہ واپس کرو. تو واپس کروا دیا. جو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اولاد میں جیتے جی اگر جائیداد تقسیم کی جائے تو بیٹے اور بیٹی کو برابر دیا جائے. یہ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں. یہاں تو خیر فوت ہونے کے بعد ہی بیٹیوں کو کون نہیں دیتے نا, ہم سارے اس ہمام سے سارے ننگے, مگر اس پر میں نے پہلے 2-3 جمعے پڑھائے ہیں تو اب میں اس طرف نہیں جاتا. مگر ایک بات اتنی ضرور ذہن نشین رکھیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جملہ حدیث پاک کا اعدلوا بین اولادکم, اور ایک جملہ اعدلوا بین ابنائکم. ایک جگہ فرمایا اپنے بیٹوں کے درمیان انصاف کرو. اس سے صحابہ کرام اور امت نے یہ مطلب لیا کہ سارے بیٹوں کو ایک جیسا یا تو گفٹ کرو یا پھر کسی کو بھی نہ کرو. اور دوسرا جملہ تھا اعدلوا بین اولادکم, وہ کہتے ہیں اولاد میں انصاف کرو کا مطلب ہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو ان کے درمیان انصاف کیا جائے. اب آپ سوچ لیں ہم انصاف کرتے ہیں کہ نہیں, اور جو انصاف نہ کرے پھر وہ ظالم ہوتا ہے. سادی سی بات ہے, جس کا حق بنتا ہے وہ دے دیا جائے تو یہ انصاف ہو گیا, اور اگر اس کو حق نہ دیا جائے اور اس کا حق کسی اور کو دے دیا جائے تو یہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یہ ظلم ہوا. تو آپ خود سوچ لیں ہم اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرنے والے ہیں یا ظلم کرنے والے ہیں. والدین کا فرض یہ ہے اولاد کے درمیان مساوات قائم رکھی جائے, انہیں گفٹ دیا جائے, تب بھی دونوں کے درمیان مساوات کو قائم رکھا جائے.